بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک محب درود خاتون کے مشاہدات اور روحانی خوابوں کی سیریز کا چوتھا اور آخری مشاہدہ آپ احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لکھتی ہیں کہ 30 جنوری 2023 کو یہ معاملہ پیش آیا کہ میرا بیٹا جس جگہ جاب کرتا ہے اس کا اپنی کمپنی کے مالک کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا بھی اچھا خاصا ہوا۔ مجھے ایک نمبر سے کال آئی کہ آپ کے بیٹے کا سر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، کیا آپ آفس آ سکتی ہیں؟ یہ رات کے 8 بجے کی بات تھی۔ کال سن کر میں گھبرا گئی۔ معاملہ کافی سیریس تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا چونکہ گھر پر ہی موجود تھا، لہٰذا میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں آفس آ جاتی ہوں۔ چنانچہ میں اپنے چھوٹے بیٹے اور اپنے جیٹھ کے ساتھ گھر سے نکلی اور تمام رستے اسی نیت سے درود رحمت پڑھتی گئی کہ یا اللہ خیر والا، کرم والا اور عافیت والا معاملہ فرما۔ اور جب میں آفس پہنچی تو میرے بیٹے نے کہا کہ مما آپ انتظار کریں، سر ابھی میٹنگ میں ہیں، جب وہ فری ہوں گے تو پھر میں ان کی بات آپ سے کرواتا ہوں۔ ہمیں 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ اس سارے وقت میں درود شریف زبان پر جاری رہا اور میں اللہ سے دعائیں مانگتی رہی۔ آخرکار میٹنگ ختم ہوئی اور ہم اس کے سر سے ملے، سارے معاملات پوچھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کچھ ان کے اندرونی معاملات بھی تھے۔ اس کے سر نے بہت غصے سے بات کی کہ آپ کے بیٹے نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ساری بات سنی، جس میں کافی حد تک غلطی میرے بیٹے کی ہی تھی، جس کی وجہ سے بات پولیس تھانے تک پہنچ چکی تھی۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ معاملہ کافی سنگین ہو چکا ہے، شاید اب کوئی حل نہ نکلے۔ میری جاب تو جائے گی ہی، ساتھ ہی یہ لوگ مجھ پر کیس بھی کریں گے۔ اس سارے معاملے میں کچھ باتیں صحیح بھی تھی اور کچھ غلط بھی تھی، یعنی کچھ ان کے جو اندرونی معاملات وہ بھی زبردستی ہمارے سر ڈالے جا رہے تھے، اور کمپنی کا مالک کسی طرح سے بات سننے کو تیار نہ تھا۔ جب بات نہ بنی تو ہم اس کے سر کے آفس سے اٹھ کر باہر ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ درود شریف پڑھتی رہو، اللہ پاک سب بہتر کر دے گا۔ چنانچہ میں درود پڑھتی رہی، وہاں بیٹھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد کمپنی کے مالک نے دوبارہ سے ہمیں آفس میں بلا لیا اور بیٹھنے کو کہا۔ چائے پانی کا پوچھا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں کافی نرمی تھی اور وہ غصے کے بجائے اچھے اخلاق سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں اس کے رویے پر بے حد حیران تھی کہ کچھ دیر پہلے پولیس تھانے، کورٹ کچہری کی دھمکی دینے والا بندہ اب دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہے۔ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ کچھ غلطی آپ کے بیٹے کی ہے اور کچھ غلطی ہمارے سٹاف کی بھی ہے۔ ہم ان کی باتیں سنتے رہے، لیکن ان سے ہم نے کوئی ریکویسٹ نہ کی اور نہ ہی ان کی کوئی شرط مانی۔ انہوں نے خود ہی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اسے جاب سے نہیں نکالیں گے اور نہ ہی کوئی اس کے خلاف پرچہ وغیرہ دیں گے، آپ لوگ اطمینان سے گھر جائیں، آفس کے معاملات آفس میں ہی طے کر لیے جائیں گے۔ اور یوں الحمدللہ درود شریف کی برکت سے ہم پرسکون ہو کر گھر لوٹ آئے۔ سامعین کرام، ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، آپ تک مشاہدات پہنچا رہے ہیں، اور مشاہدات بھی وہ جو پہلے کبھی کسی کتاب میں شائع نہیں ہوئے۔ میں ان تمام احباب کا، اپنے ممبرز کا شکر گزار ہوں جو بخل سے کام نہیں لیتے اور دعوت و تبلیغ کی نیت سے اپنے مشاہدات ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ان کی امانت لفظ بہ لفظ ہم آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں، محنت کریں اس رستے پر۔ اتنا مشکل نہیں ہے یہ رستہ، سیدھا سیدھا سا رستہ ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، سیدھا سیدھا سا رستہ ہے، منزل مدینہ منورہ ہے۔ تو آپ محنت کریں، درود پڑھتے رہیں اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی درود شریف کی دعوت دیں۔ یہ بھی ایک طرح کا فیض ہے کہ جب آپ درود پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اندر دعوت دینے کا جذبہ بھی پیدا ہو جانا چاہیے
اور یہ جذبہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ سامنے درخت یا پتھر بھی آئے تو اسے بھی دعوت دینے لگ جائیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔